بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دجال کے فتنے، اس کے ظہور کی جگہ، اس کی نشانیوں اور اس سے بچنے کے لیے وہ قرآنی آیات بتائیں گے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب نکلیں گے۔ سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ کانی ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، وہ گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی راستے سے خارج ہوگا اور دائیں بائیں فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اللہ کے بندوں، ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنے پیار سے مخاطب کر کے سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندوں، ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو زبانی یاد کریں۔ ایک اور طویل حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دجال کتنا عرصہ زمین پر قیام کرے گا؟ فرمایا 40 دن، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے، یعنی 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن سال برابر ہوگا اس میں ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی تمام نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس سال کا عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے، یعنی تیز ہوا کے ساتھ بارش، اس طرح سے وہ چلے گا۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا، وہ قبول کر لیں گے، یعنی مسلمان کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو پھر وہ آسمان کو کہہ دے گا اور آسمان بارش برسائے گا، زمین کو کہہ دے گا تو زمین اناج اگائے گی، جس پر ان کے جانور چریں گے، جن کے کوہان پہلے سے زیادہ اونچے، تھن پہلے سے زیادہ کشادہ اور کوکھیں خوب پھولی ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا، مگر وہ انکار کر دیں گے۔ دجال ان سے پلٹ جائے گا، وہ لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یعنی جو دجال کی بات مانیں گے وہاں تو خوب عیش و عشرت ہوگی، اور جو انکار کریں گے وہاں قحط اور خشک سالی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ باقی نہ رہے گا۔ جب دجال بنجر و ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح سے جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، پھر اسے زندہ کر کے پکارے گا تو جوان چمکتے دمکتے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کی طرف آ جائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا۔ در اثنا یعنی اسی وقت اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف شہر دمشق میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل کر دیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔
حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا۔ جس نے کہا کہ تو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا، لیکن اس کا ہیبت و خوف ہی اتنا ہوگا کہ لوگ اس کے کہے بغیر ہی اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دجال کو ایک جزیرے پر جکڑے ہوئے دیکھا، اس سے بات کی اور اس کی خبر یعنی اس واقعے کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ وہ کون سے صحابی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو کیوں پسند فرما لیا، یہ جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔